کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی، اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے. وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہوں گے، اب کیا کریں ہم. ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے. اسرائیل پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جانے نہیں دیتے، راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا، تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے. تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے تو ایسا گچی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے. تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، اللہ خیر کرے. ان پر 14 مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے پر ہم مسلمان خاموش ہیں. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ، عرب ممالک 3. یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے، عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے. تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں، یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا. دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو، آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ. تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے. اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو. تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا. تو ایسے موقع پہ دعا ہے اور کیا ہے، بد دعائیں ہیں، دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں. کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے، 100 دفعہ جائے، اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ، تو سب پہنچ جائیں گے. ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں، جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں. سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے، میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں، جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ جو بلا وجہ فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ فنڈر گیری ہی ہوتی ہے. ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے، لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، اسرائیل میں یہ ہو گیا، فلانے جگہ یہ ہو گیا، یہ یوں نہیں کر رہے، یوں نہیں. میں نے دفعہ کمنٹس کر دیے کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے، تو بھی تو کچھ کرنا. کہہ رہے میں اکیلا کیا کروں، یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا. بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے. وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی. تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے. یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو، لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہہ رہا دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ تو شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے. جتنے اسکالر آ رہے ہیں مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ
نہیں سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا, تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دے, بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے, اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا, وہ یوں نہیں کر رہا, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے اسمبلی میں کوئی لا پاس ہوا ہے نا وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں, قوم کے فیور میں, وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی جماعت ملی, وزیر اعظم سے ملی, اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اس کو میڈیا پہ نہیں لائے اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیے. لیکن وہ قانون, وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں, دھرنے, یہ پاس کرو, یوں کرو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے, یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ, مبارک بات ہے. میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا, پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا. ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی ماشاءاللہ. پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا, وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے. ارے جب آدھا کام ہوا تھا, آدھا ہوا ہی نہیں تھا, تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار. پورا کام تو ہو جاتا, اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی. پھر بھی مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو؟ چپکے سے ایک کام ہوتا, آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر, لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے, تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتا ہے. لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کرا. ہمیں یاد ہے جامع الرشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لا پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا, حرام گوشت. اب جامعت کی انتظامیہ نے چھپڑ میں چپکے سے جا کے نا اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون. لا بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوشت ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ. بعض سیاسی جماعتوں نے جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں, جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جا رہی تھی یار کچھ, انہوں نے کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے جلوس نکالا. بہت پرانی بات ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا لیڈر زندہ باد, اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے, حالانکہ کخ بھی نہیں کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ لے گیا بھائی, وہ فیور لے گیا سب کچھ. اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہو رہے تھے, یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, فیور سارا کس کو چلا گیا, ان کو. تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کسی کا باپ 100 دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے, یہ فیصلہ کر ہی نہیں. یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو, برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو, وہ برا ہے. وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے. تو یہ فیس بک پہ نا اب دیکھو, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے, مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے,
लेकिन आप उसको बोला करो तू भी बातें ही फेंक रहा है, फेंकने का लफ्ज मैं एहतियातन अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुछ और लफ्ज उसमें ऐड कर देना कुछ। एक दफा 8-9 साल पुरानी बात है, एक यंग लड़का मेरे पास आया और कहता है मैं एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, उसमें ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे वैसे काम, और यूं होगा, फिर उसमें नौजवानों की ट्रेनिंग होगी, फिर उनको हम इस काबिल बनाएंगे, उनमें एफर्ट्स पैदा करेंगे, और ऐसा इदारा, मुफ्ती साहब आप मेरे साथ शाना बशाना चलो और ऐलान करो अपने चैनल पे। उस वक्त मेरी ऑडियो आया करती थी, ऑडियो बयान, बड़े जोश में। जो उसको लाने वाला था उसने भी कहा बड़ा जबरदस्त आदमी है ये वो। मैंने कहा भाईजान मुझे क्या पता तू क्या करेगा, खाम खाम में मशहूर हो जाएगा। दिल में मैंने कहा, उसको जबान से नहीं कहा, मैंने कहा दिल में तो पता नहीं कुछ करेगा भी नहीं करेगा, मैं इसको अनाउंस करके मशहूर कर दूं, बाद में पता चला चंदे ले लेके भाग गया लोगों से। तो मैंने कहा यार आपका जज्बा, वाह सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त जज्बा है, आप काम शुरू कर दो बगैर अनाउंसमेंट के। जब मैं देखूंगा ना आप इतना काम कर रहे हो और जो आपने दावे किए थे उन पे पूरे उतर रहे हो, आपके कहे बगैर मैं आपको सपोर्ट करूंगा, फिर आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी। मैं कहे बगैर 10 साल हो गए अब तक कख भी नहीं हुआ, और फिर पता चला वो बंदा चंदाखोर भी निकला और पता नहीं क्या क्या निकला है वो। तो बड़ी बड़ी फिल्में पाकिस्तान में पड़ी हुई है।